کہ مونسون کا اسپیل چل رہا ہے وہاں پہ سیلاب سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اللہ معاف کرے تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے، اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا ہے۔ اس کے لیے نیچے میرا ایک پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک گورننس کا میرا ایک پورا ایک سسٹم ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں گا یا میں نے جا کے لوگ کسی کو تمبو دینا ہوتا ہے، ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اور سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوسناک واقعہ ثانیہ سوات کے نام پہ ایک پیش آیا۔ سوات کے مقام پہ ایک بڑی تعداد میں جو پنجاب اور کراچی سے سیاح آئے ہوئے تھے، جن میں پنجاب میں اگر بات کی جائے تو ڈسکا اور سیالکوٹ سے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے انہیں لقمہ اجل بنا دیا۔ میں تو الفاظ استعمال کروں گا ذرا اچھے کر کے، لیکن بہرحال آپ یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور یہ ویڈیو پورے KPK کے لوگوں کے لیے اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج میں خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی سیاسی گفتگو کم کی ہے، بہت کم کی ہے، اور میری زیادہ کرمنل سائیڈ اور ٹیررزم بیٹ رہی ہے میری، میں ظاہر ملیٹنسی پہ میں کام کرتا ہوں، لیکن بہرحال سیاسی حوالے سے اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں ذرا غور سے سنو کہ تمہاری 2013 سے آئی ہوئی حکومت جو 2025 میں داخل ہو چکی ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے۔ میں اس وقت مکمل طور پہ KPK حکومت کی بات، خیبر پختونخوا کی حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے جو سیاح پنجاب سے یا سندھ سے آئے ان کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، ان کو دریا میں لوگوں کے سامنے بہا دیا گیا۔ وہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، غیر قانونی ایک ٹیلا تھا، وہ ناشتہ کرنے اس پر آئے ہوئے تھے، اور یہ تقریباً 75 افراد تھے جو اس پانی میں بہے، اور ایک ہی فیملی کے 16 افراد تھے ناظرین کہ جو اس بربریت کا، اس ظلم کا نشانہ بنے۔ میں تو اسے ظلم کہوں گا، کیونکہ اگر علی امین گنڈاپور کی حکومت نے وہاں پہ اقدامات کیے ہوتے اور یہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا ہوتا اور ایک نہری ایریگیشن سسٹم کا بہترین نظام کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ ہلاکتیں نہ ہوتی، اور بالخصوص وہاں پہ 1.5 سے 2 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہماری اطلاعات کے مطابق لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید ریسکیو 1122 والے ہماری مدد کے لیے آئیں، شاید علی امین گنڈاپور کی حکومت کا کوئی فرد ہیلی کے ذریعے ہماری مدد بھجوائے ہمارے لیے، لیکن نہ ہیلی آیا، نہ 1122 والے موقع پہ پہنچے۔ اور یہ سیاح جن سے ابھی میں کچھ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو لوگ ارد گرد کھڑے تھے جو ویڈیوز بنا رہے تھے وہ مدد کیوں نہیں کر رہے۔ او بھائی، تم لوگ حکومتوں کی غلطیوں کو لوگوں پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ غلطی کی ہے وزیر اعلیٰ علی امین کی حکومت نے اور اس کے پورے سیٹ اپ نے، نظام نے، اور تم اس غلطی کا جو ازالہ ہے وہ عوام سے لینا چاہ رہے ہو اور ان پہ ڈال رہے ہو تاکہ حکومت بچ سکے۔ کیسی جاہل قسم کی عوام ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو پورے پاکستان میں پھیلائیں تاکہ یہ ویڈیو جس وقت پھیلے تو ان کا اصل چہرہ دنیا تک پہنچے اور ان کو پتہ لگے کہ اصل حقیقت کیا ہے ان کی۔ انہوں نے 15 سال سے ہمارے صوبے میں حکومت کی ہے، انہوں نے 15 سال سے ہمارے صوبے میں ہمیں ترقی، تبدیلی اور ان یہ کھوکھلے نعروں کی باتیں کی ہیں، لیکن یہ کام انہوں نے کیا ہے KPK کے اندر کہ ہمارے جب پنجاب سے بھائی آئے گھومنے کے لیے اور پنجاب کی فیملیز اور سندھ کی فیملیز جب گھومنے آئیں تو لوگوں کے سامنے ان کی مائیں اور ان کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں اور ان کے بچے وہاں پہ بہہ کے چلے گئے پانی میں، اور وہ بچے دیکھتے رہے۔ اس بچے کے سامنے جب اس کی ماں بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کو، تو اس پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں، لیکن چونکہ میری کچھ مصروفیات تھیں اور میں اس پہ ورک کر رہا تھا۔ مکمل طور پہ ان 15 سے 16 افراد یا 75 افراد جو اس پانی میں بہہ کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، وہ تو شہید ہیں، ہم انہیں شہید کہیں گے۔ ان کی FIRs علی امین گنڈاپور کے سر پہ کٹنی چاہیے، ان کی FIRs KPK حکومت کے سر پہ آنی چاہیے، کیونکہ اس کی ذمہ داری حکومت کی تھی۔ اور میں یہاں پہ ان اداروں سے بھی پوچھنا چاہوں گا، میں ان 1122 کے ادارے یا اس کے ارد گرد جو باقی ادارے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کی مدد کرتے ہیں، یہ ریسکیو کے حالات میں جو دیگر ادارے جو ہے وہ معاونت کرتے ہیں سیاحوں کی، کہ گلگت بلتستان کے اور K2 کے پہاڑوں پہ، اونچے اونچے پہاڑوں پہ ایک اس کو سر کرنے کے لیے کوئی غیر ملکی بندہ آ جائے تو تم اس کی لاش کو یا اس کو کھانا پہنچانے تک وہاں پہ اہلی استعمال کرتے ہو۔ تو یہ بچے تمہارے نہیں تھے، یہ خواتین تمہارے پاکستان کی نہیں تھی، یہ انسانیت کا تقاضا تمہیں نہیں بتا رہا تھا اور انسانیت تمہیں نہیں محسوس ہوئی کہ ان کو بچانا بھی ہماری اولین ذمہ داری بنتی تھی۔ انتہائی کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی کے جو نعرے مارے گئے اور
تبدیلی کر کے جو ہمیں ایک 15 سال سے چورن بیچا گیا، وہ تبدیلی یہ تھی کہ پنجاب سے لوگ آئیں اور خود کو مروا کے پی کے میں چلے جائیں، یہ تبدیلی تھی۔ اور جب علی امین گنڈاپور سے سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں جناب عالی کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ میں کیا کرتا، کمبل لے کے چلا جاتا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ڈوب کے اسی پانی میں سوات کے دریا میں مر جانا چاہیے۔ میں کے پی کے میں بیٹھ کے آج الحمدللہ یہ جرات مندانہ انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ تمہیں مر جانا چاہیے۔ اگر تم 18 بندوں کو جو پاکستان کے ہمارے پاکستانی بچے تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، ان کو نہیں بچا سکے تو تمہیں بھی بالکل زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تم نے ظلم عظیم کیا ہے، تم نے اپنی حکومت کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کروانے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور وہ دن عنقریب آنے والا ہے کہ جب تمہاری اس حکومت کا تختہ الٹے گا اور تم جو 10 کروڑ روپے کے صرف بسکٹ کھا چکے ہو نا، 10 کروڑ کے بسکٹ، پتہ نہیں یہ کون سے بسکٹ تھے جو 10 کروڑ کے کھا چکے ہو تم سے یہ قوم تمہارا احتساب کرے گی اور پوچھے گی کہ ہم سے تبدیلی کے نام پہ ووٹیں لینے والے، ہم سے جو ہے وہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے نام پہ ووٹیں لینے والے، آپ کا لیڈر اندر چلا گئے ہیں، جیل میں چلے گئے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں اس وقت موجود ہیں، آپ نے پوری کی پوری مشینری استعمال کی ہوئی ہے علی امین گنڈاپور نے اور اس کے باقی رفقا نے اور باقی لوگوں نے کہ کسی طرح ہم عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، لیکن کیا آپ نے اس دن آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ان 15 اور 18 لوگوں کو بھی ہم نے پانی سے نکالنا تھا؟ آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا؟ آپ کی غیرت، آپ کی انسانیت کہاں مر چکی تھی؟ آج پاکستان کے لوگ علی امین گنڈاپور آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو اگلے آئندہ آنے والے الیکشنز میں یہ کے پی کے کی عوام آپ کو ایسا جواب دے گی کہ آپ دوبارہ کسی حکومت کا حصہ بھی نہیں بن سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ظلم اور بربریت کی، اور خدا کی قسم میرے پی ٹی آئی کے دوست آج اس ظلم کے خلاف بول رہے ہیں۔ آج ہماری قوم یہ سوال کرتی ہے کے پی کے حکومت سے، نہ صرف کے پی کے حکومت سے بلکہ وفاقی حکومت سے بھی۔ وفاق والے اٹھا کے پی کے والوں پر ڈال رہے ہیں، کے پی کے والے اٹھا کے وفاق والوں پر ڈال رہے ہیں، اور یہ اب درمیان میں عوام پس رہی ہے۔ کیا اس عوام کا پرسان حال بھی کوئی ہے؟ کیا اس عوام کا درد رکھنے والا سیاستدان بھی کوئی ہے؟ کیا اس عوام کے درد میں جو مبتلا ہوئی اس وقت 22 کروڑ کی عوام ہے، اس کا درد اور دکھ بھی کسی دل کے اندر، کسی سیاستدان کے دل کے اندر موجود ہے؟ کیا وہ ان 22 کروڑ کو اپنا بچہ، اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہے؟ کیا ان 22 کروڑ کو وہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہے؟ کیا ان کی ماؤں کو، ان عوام کی ماؤں کو اپنی مائیں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ آپ خوش نہ ہو، نہیں سمجھتا۔ یہ 25 کروڑ عوام پاکستانی، میری بات سن لو، یہ سیاستدان تمہیں نہ اپنے بچوں کی جگہ سمجھتے ہیں، نہ تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری ماؤں کو اپنی ماؤں کی جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ تمہیں غلام سمجھتے ہیں، تمہیں نوکر سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کس دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی، کس دن میری اس میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ میری اس مظلوم عوام کی آنکھیں اور ذہن کب کھلیں گے؟ کب تک ہم ان سیاسیوں کے ہاتھوں میں مورا بن کر استعمال ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان کے سامنے جو پٹھو ہیں ان کے آگے ہماری عوام ذلیل ہوتی رہے گی؟ کیا ہم نے اب بھی علم بغاوت بلند نہیں کرنا؟ کیا ہم نے آج بھی ان کے خلاف نہیں نکلنا؟ یہ جو ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرنی؟ اگر ہم آج بھی ان سے سوال نہیں کریں گے، اگر آج ہمارے صحافی بھائی ان سے سوال نہیں پوچھیں گے، ہمارے سول سوسائٹیز کے لوگ ان پر سوال نہیں کریں گے، ہمارے علماء ان سے سوال نہیں کریں گے، ہمارا عام آدمی جس نے ان کو ووٹس دیے وہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے جو 18 لوگ ضائع ہوئے اس کا جرم کس کے سر ہے، کل تمہاری باری بھی آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی نا۔ اب مجھ سے لوگ نیچے کامنٹس میں گلا کرنا شروع کر دیں گے، یہ تو نون لیگ کا کام تھا، پی ٹی آئی والے تو اچھے ہیں۔ میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی بحث ہی نہیں کر رہا بھائی، میں عام انسان کی بحث کر رہا ہوں، اور سوال ان سے کر رہا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا کہ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی مر جائے تو امیر المومنین عمر کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دے ہوں، میں پوچھنا جاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی اور عوام بھی پوچھے۔ تو یہ دریائے سوات میں انسان جو 18 مر گئے، اس کا سوال میں علی امین گنڈاپور سے نہ کروں؟ جو خفا ہو رہے ہیں میرے دوست، اپنا دماغ کھولو۔ مجھے پتہ ہے اس ویڈیو میں بھی مجھے نیگیٹو کامنٹس آئیں گے، لیکن بے شک آئیں، اور جو نیگیٹو کامنٹ کرے گا وہ اپنا بتائے گا آج کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ان ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے کہ جنہوں نے 18 لوگوں کو ذبح ہوتے ہوئے، 18 لوگوں کو بہتے ہوئے پانی میں دیکھا، ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک ہلکی سی مشینری کا استعمال بھی نہیں کیا گیا۔
وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کو پتہ لگ جائے گا. لیکن الحمدللہ عوام اس وقت شعور پکڑ چکی ہے اور یک زبان ہو کر عوام کہہ رہی ہے کہ ہم علی امین گنڈا پور کی حکومت کو مزید چلنے نہیں دیں گے. ہم اس حکومت کو کہ جس حکومت میں ہم پر ظلم ڈھائے گئے. آج 2 سال ہو چکے ہیں. آپ اپنے اپنے شہروں میں دیکھیں کہ آپ کے حوالے کتنے کام، آپ کے ڈیولپمنٹل کام ہو چکے ہیں آپ کے علاقوں میں. کسی ٹائم میں آج سے 5-10 سال پہلے ہمیں نظر آتا تھا گلی کھودی جا رہی ہے یا کوئی نالی کھودی جا رہی ہے، اس وقت کہتے تھے چلیں کام تو ہو رہا ہے نا. 2 سال سے ہمیں یہ بھی نظر نہیں آیا کہ کہیں گلی کھودی جا رہی ہے. آپ کی حکومت اس وقت گھر جانے والی ہے. اور وہ 15 MP جو ہیں، تو زرداری صاحب تو وہ ہارس ٹریڈنگ کے بڑے بہترین قسم کے ماہر ہیں، تو وہ آپ کی یہ جو 15 بندے ہیں، یہ بھی 15 نہیں 30 بلکہ جائیں گے آپ کے ساتھ سے، کیونکہ 1 روپیہ فنڈ ابھی تک آپ نے ان کو نہیں دیا. اور صرف آپ کی ترجیحات قیدی نمبر 804 کو چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی خدا کا واسطہ ہے، کوئی ہوش کے ناخن لو. ایک بندے کو چھڑانے کے لیے پوری KPK کی مشینری استعمال ہو سکتی ہے، تو وہ 18 جو ماؤں کے لال ضائع ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی کسی کے بچے تھے، وہ بھی کسی کے بھائی تھے، وہ بھی کسی کی مائیں تھیں، وہ بھی کسی کی بہنیں تھیں. پورا پاکستان کنڈیم کرتا ہے. پورا پاکستان اس وقت ان فیملیز کے ساتھ کھڑا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. ہماری اب سے حکمرانوں پہ ویڈیو آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ملیٹنسی کے ساتھ ساتھ اتحاد اور وحدت کے ساتھ ساتھ ہم اب ان ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آواز اٹھانا شروع کر رہے ہیں، جو پہلے سے ہم نے کی ہوئی تھی. لیکن باقاعدہ طور پر سیاست کے اندر ہم اب سیاسی معاملات کو بھی انشاءاللہ ہم چھیڑیں گے، اور آپ کو ان سیاسیوں کے بھیانک قسم کے چہرے عوام کے سامنے لائیں گے اور عوام کو شعور دینے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اجازت دیں. خدا حافظ.